والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 107، آیت نمبر 286، لیکچر نمبر 107، 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی دو آیتیں معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھ لیں، آمن الرسول سے لے کر رکوع کے اختتام تک، سورۃ بقرہ بھی تکمیل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک تو فضیلت یہ کہ معراج کے موقع پر صحیح مسلم 173 نمبر آیت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے کافی ہے، صحیح بخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، دو نور اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور دونوں ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ دو نور نہیں ملے، ایک نور سورہ فاتحہ، دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات، جو کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اور آج ایک آیت پڑھی، صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ اور انعام کتنا بڑا ہے، فرمایا آپ جب کبھی ان دونوں میں سے سورہ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو اور پھر آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ یعنی دعا کا طریقہ اللہ کریم اس میں بتلا رکھے کہ دعا کریں تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف۔ صحیح مسلم، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورۃ بقرہ کی تکمیل ہوئی۔ وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب تک نہ آ سکے گا۔ ترمذی کی حدیث۔ گھر میں کوئی جادو جنات کوئی تکلیف ہو تو سورۃ بقرہ کی تلاوت پڑھی جائے گھر میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، موبائل پر سورۃ بقرہ لگا دیتے ہیں، پڑھنی نہیں ہے۔ جو پڑھنے کے فوائد ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ اب فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، گنجائش کے مطابق۔ جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری طاقت کے مطابق ہی آتی ہے۔ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور وہ پریشانیاں اور وہ تکلیفیں ہمارے لیے اجر کا باعث بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تکلیف تو ہوتی ہے، ٹیکے کی سوئی چبھتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، فرمایا اس کے بدلے بھی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی سی تکلیف بھی، اب کوئی اس سے بڑی تکلیف ہے، اس سے بڑی تکلیف ہے، اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی یعنی نیکی، اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا یعنی گناہ۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ اس اپنے لیے، ہاں اس بندے کے لیے ضرور ہے جس نے اس بندے کی تربیت کی، استاد، معلم، والد، والدہ، کوئی ایسا شخص جس نے اس کی تعلیم و تربیت میں حصہ ڈالا تو وہ نیکی کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہر مومن مواحد کی نیکی کا اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام تک پہنچتا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اسلام پھیلایا۔ ایسے جو ہم گناہ کمائیں، میں گناہ کروں تو اس کی سزا مجھ پر، کل قیامت کے دن کوئی بندہ دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ پیر، فقیر، درویش، یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بے بسی کی حالت میں، انتہائی مجبوری کی حالت، کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ قرآن مقدس میں آتا ہے، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب۔ اب قرآن مقدس کے 30 پارے، 30 کے آپ پڑھ لیں، جب بھی رب سے دعا کی گئی ہے تو رب کے لفظ سے دعا ہے اس کے اندر۔ ربنا لا تعاخذنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار۔ رب کا لفظ موجود ہوتا ہے جب پورے قرآن میں دعا رب کے لفظ سے ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تعاخذنا، ہم سے مواخذہ نہ کر، نہ پکڑ ہمیں، یہ التجا ہے رب سے، سوال ہے رب سے۔ ان نسینا او اخطانا، اگر ہم غلطی کر جائیں یا ہم بھول جائیں، بھول کر لاشعوری طور پر ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا ہم جان بوجھ کر غلطی کریں تو اللہ ہم پہلے تجھ سے اپیل کرتے ہیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے، ہم نے تو درخواست دینی ہے۔ دیکھیے چھٹی کی درخواست دیتا ہے ملازم، اب باس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، کینسل کر دے۔ ہم نے درخواست کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب درخواست کا انداز جس کا جیسا ہوگا ویسے ہی اللہ کے ہاں قبولیت ہو۔ ایک آدمی گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے اپنی
گناہوں کی درخواست کرتا ہے تو انشاءاللہ گناہ ہی ختم نہیں ہوں گے، وہ گناہ نیکی بن جائیں گے۔ مانگنے کا انداز دیکھیے، آپ ہم کھڑے ہوتے ہیں اشارے پر، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں شیشہ کھٹکھٹا، کب تک کھٹکھٹاتے رہتے ہیں؟ جب تک آپ کی طرف سے کاشن نہیں ملتا۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ کے اشارے، شیشہ بند ہے، گرمی ہے، نہیں ہاتھ سے کہتے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں دے، ضد ہے نا، نہیں دے۔ یا ٹول پلازوں پر آپ دیکھیں، وہاں بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی، نہ انہیں گرمی لگتی ہے، ہم نے اے سی لگائے ہوتے ہیں گاڑیوں میں، اور ہر جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کوئی دے یا نہ دے۔ مانگنے کا انداز ہے، اللہ سے مانگیے اس انداز میں، اس طرح بلک بلک کر، جیسے بچہ رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں، خطا ہو جائے تو ہمیں مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ پہلے لوگوں پر شریعت میں کتنی سختی تھی، کپڑے پر پیشاب لگ جاتا وہ کپڑا ہی کاٹنا پڑ جایا کرتا تھا، بڑی سختی تھی پہلی شریعتوں کے اندر۔ کوئی تھپڑ مار دیتا تو دوسرا گال بھی اسے آگے کر دیتے، ادھر بھی مار لیں۔ سبحان اللہ، ہماری شریعت آسان ہے، الدین یسر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی دو، سختی نہ کرو، سختی نہ کرو، آسان والا دین۔ کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ جو بوجھ پہلے لوگوں پہ ڈالا ہم پہ نہ ڈال، پہلے لوگوں پہ جو ڈالا، ہم اس قابل ہی نہیں، ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ آئے، وہ کام ہمارے اوپر نہ ڈال۔ یہ اللہ سے سوال کر رہا ہے بندہ۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر، معاف کر دے ہمیں۔ یہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صبح سے شام تک انسان پتہ نہیں کتنی خطائیں کرتا ہے، تو واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر کر، ہماری خطائیں معاف کر، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، معاف کر دے۔ معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ۔ رب ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تو ہی ہے معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ رمضان المبارک ہے، جہنم بند ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی ساری گناہ جمع کر کے اور اللہ سے ایک ایک گناہ کی معافی مانگوں، یا اللہ اس دفعہ تو دھو ہی ڈال، صاف ہی کر دے، کوئی گناہ میرے دامن پہ نہ رہے۔ پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، وارحمنا، ہم پر رحم کر، رحم کر مولا، کہ فصل پکی ہوئی ہے، گندم کی کٹائی کا وقت ہے، اور آسمان سے اولے گر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بگولے اٹھ رہے ہیں، اور گندم ایک علاقے کے اندر پوری گندم جل گئی، آگ لگائی گھاس واس کو جلانے کے لیے، وہ بس پھر آگ چلتی چلی گئی، عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ گندم فصل پکی ہوئی ہے، تیز ہوا چلائی، ساری لیٹ گئی، ساری لیٹ گئی، اب مشین کاٹ ہی نہیں سکتی، مزدور مل نہیں رہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا مولا، مولا معنی مددگار، مالک۔ اور جب مولانا کہیں، مولانا منظور الہی، مولانا وہاں معنی ہوگا دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان۔
اور جب اللہ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ انت مولانا، تو ہمارا تو مولا معنی مددگار، جیسے جنگ احد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے اسلام کے خلاف، تو انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، بے مرشد ہے، کوئی پیر نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تم کہو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا، ولا مولا لکم، اور تمہارا اللہ مولا نہیں، معنی مولا کے یہاں پر مددگار۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ رب سے دعا ہے، کفار ہم پر چڑھے ہوئے ہیں، معیشت پر ان کا قبضہ ہے، اسلامی ممالک کے حکام پر ان کا قبضہ ہے، کوئی شے ایسی نہ بچی جس پر ان کا قبضہ نہ ہو، تو رب سے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں صدق دل سے، اللہ ہماری مدد فرما، ان کافروں سے ہمیں نجات عطا فرما، ان کے ظلم سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی پالیسیوں سے، اللہ یہ کفار، اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ ایسے آدمی جب رب سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالی مانگنے والے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔